الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ
دروشی پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل سب تعظیم و سب اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، یہ ماہ مبارک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے الحمدللہ متواتر 3 جمعۃ المبارک کے اجتماعات کے اندر ماہ محرم کی عظمت و فضیلت اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، مقام اور مرتبہ اور میدان کربلا کے اندر ان کی المناک شہادت کا واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ حضرت جناب حسین رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، اور آپ جیسا عظیم شخصیت کی شہادت بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسہ ہیں۔ جناب سیدنا حسین نبیوں کے سردار کے نواسہ اور جناب عبداللہ بن زبیر تمام امت کے سردار جناب صدیق اکبر کے نواسہ ہیں۔ ان کی شہادت کے اندر بڑی عجیب مماثلت، یگانگت، ہم آہنگی اور بڑا عجیب تعلق ہے۔ جناب حسین کی شہادت یزید کی بیعت کے انکار کے اندر، حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت یزید کی بیعت کے انکار کے اندر، جناب حسین مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو عبداللہ بن زبیر بھی مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ حضرت جناب حسین پر حملہ پیشانی پر سر پہ کیا گیا، عبداللہ بن زبیر پر حملہ پیشانی پر سر میں کیا گیا۔ حضرت جناب حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، عبداللہ بن زبیر کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ پیغمبر کے نواسہ جناب
حسین کا سر شام روانہ کیا گیا، ابو بکر کے نواسا عبداللہ بن زبیر کا سر شام روانہ کیا گیا، حضرت جناب حسین کے جسم کو بغیر سر کے دفن کیا گیا، عبداللہ بن زبیر کے جسم کو بغیر سر کے دفن کیا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دونوں حضرات کے نواسوں کے اندر اور ان کی شہادت کے اندر جو اتنی مماثلتیں پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے، ہم اس کو اتفاق کا نام دیں یا پس پردہ کوئی اور حقیقت ہے؟ بات کو سمجھیں کہ دونوں کے سر جدا، دونوں کے دھڑ بغیر سروں کے دفن، دونوں پر حملہ سر میں، دونوں کی مخالفت یزید کی بیعت کے انکار کے اندر، یہ تمام مماثلت میں اسے اتفاق کا نام دوں کہ اتفاقاً یہ ایسے ہوتے گئے یا پس پردہ کوئی اور چیز ہے؟ شاید عام لوگ تو یہ کہہ دیں گے کہ اتفاقاً ہوتا گیا۔ حضرت جناب حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان، مگر میرا ذوق یہ ہے کہ یہ اتفاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور ابو بکر کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا، ہمارا ایک ہی مقام سے خمیر اٹھایا گیا۔ یہ پیغمبر کے نواسا اور ابو بکر کے نواسے کے درمیان یہ جو ہم آہنگی اور مماثلت پائی جا رہی ہے، اصل میں اس خمیر کا نتیجہ ہے، اس مٹی کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر کی مٹی بھی اسی جگہ سے اٹھائی گئی اور ابو بکر کی مٹی بھی اسی جگہ سے اٹھائی گئی۔ پھر اتفاق ہم نے دیکھا ان کی اولاد کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ شاید آپ لوگوں کو پہلی دفعہ نام سننے کا موقع مل رہا ہو، جو باقاعدہ جمعہ کے مقتدی ہیں وہ سال دو سال کے بعد یہ مضمون سن لیتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر ان کے والدہ کا نام ہے حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ماں حضرت جناب ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہیں۔ یہ وہی خاتون ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ ابو بکر، ہم نے آج رات ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا ہے، تو رسول اللہ نے اپنی بڑی بیٹی اسماء کو کہا کہ آپ ہمارے لیے، حضور کے لیے کوئی سامان کھانے پینے کا تیار کریں۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں میں نے کچھ کھجوریں لی، کچھ اور سامان لیا، لیکن مجھے کوئی کپڑا نظر نہ آیا جس کپڑے میں یہ گٹھڑی باندھوں۔ غور کرنا، بڑی سوچ و بچار کے بعد میری عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے دوپٹے کو اتاروں، اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک اپنے پاس رکھتی ہوں، ایک مصطفیٰ پر قربان کرتی ہوں۔ ان کا لقب ہے ذات النطاقین۔ اپنے دوپٹے کے دو ٹکڑے کیے،
ایک اپنے پاس رکھا، ایک مصطفیٰ کے کام آیا۔ اونچی آواز سے کہنے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں میرے پیارے دوستو، مرد کے لیے عزت والا کپڑا پگڑی ہوتی ہے، عورت کے لیے عزت والا کپڑا دوپٹہ ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس خاندان پر، ہجرت کی رات جب غار کے اندر سوراخوں کے بند کرنے کا موقع آیا، ابو بکر نے اپنی پگڑی کے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کیے، اور شب ہجرت جب پیغمبر کے لیے سامان باندھنے کا وقت آیا، ابو بکر کی بیٹی نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر نبوت کے نام پہ قربان کیا۔ یعنی سمجھانا یہ چاہتا ہوں، باپ ہے تو اس کی عزت بھی مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کی عزت والا کپڑا بھی مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہے۔ اس بچی کا نام ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر۔ حضور تو روانہ ہو گئے ہجرت کی رات، ابو بکر کو لے کر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابو جہل اور ان کی فوج، ان کی جماعت رسول اللہ کے گھر سے ابو بکر کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہی اسماء بنت ابی بکر ظاہر ہوئی۔ ابو جہل کہتا ہے ابو بکر گھر ہے، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ نہیں ہے۔ ابو جہل اپنی جماعت کو کہتا ہے اگر ابو بکر گھر نہیں تو محمد بھی گھر نہیں ہے۔ کہاں گئے ابو بکر؟ یہی بی اسماء جواب دیتی ہے میں نہیں بتا سکتی کہ اب کہاں پہنچ چکے ہوں گے، مجھے جانتی ہے میں کون ہوں؟ فرماتی ہاں مجھے پتہ ہے تو سید وادی ہے، مسلمان تجھے ابو جہل کہتے ہیں، مشرک تجھے ابو الحکم کہتے ہیں، تیرے ظلم کی داستانیں مکہ مکرمہ میں عام ہیں، پھر بتا کہاں گئے ابو بکر؟ فرماتی ہے میں نہیں بتا سکتی کہ کہاں گئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بدبخت نے تھپڑ رسید کیا معصوم بچی کے چہرے پر، جناب اسماء زمین پر گرتی ہیں، سر پہ چوٹ آئی، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ یہ جرأت و عظمت کی پیکر خاتون اپنے خون پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ابو جہل تجھے علم نہیں، یہ گھرانہ رازدار نبوت ہے، یہ گھرانہ واقف اسرار نبوت ہے، یہ گھرانہ کاشف رموزات نبوت ہے۔ اگر میرا بابا ابو بکر جان کی بازی لگا سکتا ہے، نبوت کا راز نہیں بتا سکتا، اس کی بیٹی اسماء بھی جان دے سکتی ہے، محمد کا راز نہیں دے سکتا۔ یہ اس اسماء بنت ابی بکر کا بیٹا ہے جس کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے والد گرامی قدر کا نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہم 10 خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کا حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی۔ ان 10 خوش قسمت لوگوں میں سے ایک نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حاضرین مکرم، آج اس عظیم شخصیت کے مقام مرتبے اور شہادت کے متعلق میں آپ کی خدمت کے اندر گزارش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ان کا نام ہے، نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی والدہ کا نام جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر، اور والد کا نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جناب زبیر ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کا منبر پر کھڑے ہو کر میرے محبوب نے نام لیا کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ابو بکر جنتی،
عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی، حضرت جناب عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر ابن عوام کے لخت جگر۔ اور میرے دوستوں، میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، اللہ ہر نبی کو ایک خاص جماعت عطا کرتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں عام یار، عام شاگرد، عام مرید، عام تعلق دار۔ ایک ہوتے ہیں خاص تعلق دار، خاص چاہنے والے، خاص تعلق رکھنے والے، عربی میں ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خاص جماعت ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں محمد کریم کا حواری دیکھنا ہو تو زبیر ابن عوام ہے۔ میرے محترم دوستوں، تو جو میری طرف، جب جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، میدان احد کے اندر تمام شہداء کی عظمت کو سلام، مکے کے شہید بھی شان والے، مدینے کے شہید بھی شان والے، منبر نبی پر شہادت پانے والا بھی شان والا، قصر خلافت کے اندر 40 دن کا بھوکا پیاسا شہید بھی عظمت و شان والا، بدر کے شہید شان والے، احد کے شہید شان والے، میدان کربلا کے شہید شان والے۔ لیکن جناب حمزہ وہ شہید ہیں شہادت کے بعد جن کی ناک کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، کلیجہ چبایا گیا، گردوں کے ہار بنائے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شکل مس ہو گئی، دیکھنے کے قابل نہیں چہرہ۔ آمنہ کے لال نے اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑے اپنے دامن میں لیے، نبوت کی آنکھیں یوں برس رہی ہیں جس طرح ساون کی بدلی برستی ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میرا اللہ، کسیرا نہ پشتین، خونے نہ کردین، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتین۔ یا اللہ میرا ذاتی جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں، میرا اللہ اب تو محمد سے راضی ہو جا۔ میں نے چچا جیسے عظیم قربانی تیری دربار کے اندر پیش کر دی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم بڑے محزون ہیں، مغموم ہیں، پریشان ہیں چچا کی موت پر۔ آمنہ کے لال نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، تمام شہیدوں کا سردار میرا حمزہ ہے رضی اللہ عنہ۔ حاضرین مکرم، جناب حمزہ کا لاشا پڑا ہے۔ حضرت حمزہ کی بہن جناب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ حضرت سیدہ صفیہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے آنے کا ارادہ کرتی ہیں۔ کسی نے جا کر بتایا آمنہ کے لال کو، حضور صفیہ رہی اپنے ویر کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا نہ بلاؤ صفیہ کو۔ اسی زبیر کو کہا زبیر جاؤ سیدہ صفیہ سے کہو تیرے ویر کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں، شہادت کے بعد تیرے بھائی کی ناک کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئی، کان کاٹے گئے، کلیجہ چبایا گیا، گردوں کے ہار بنائے گئے۔ پھپھی صفیہ نہ ہو سکتا ہے اور آزاد ہو۔ ویر کا چہرہ دیکھ کر بے صبری کا جملہ زبان سے نکل جائے، نبوت کی صبر والی چادر داغدار ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب مشکل ٹائم آ جائے نماز پڑھو اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا زبیر جاؤ پھپھی صفیہ کو کہو نہ تیرے ویر کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں، کیسی عورتیں تھی وہ، کیسا ایمان تھا، کیا حوصلے تھے۔ حضرت صفیہ نے جب پیغام سنا امام الانبیاء کا، فرمایا زبیر جاؤ حضرت کو جا کر کہو آپ کی تعلیم میں نے سنی ہوئی ہے، میں اپنے ویر کے چہرے کو دیکھ کر بے صبری کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آ رہی ہوں کہ اللہ نے صفیہ کے بھائی کی قربانی اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول کر لی ہے۔ تھوڑا موضوع سے ہٹ کر شہیدوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دن گزرے، اسی حمزہ کے قاتل جن کا نام واشی ہے، ان کو رحمت کائنات کے کرم کے چرچے پہنچے کہ حضور تو بڑی شان والے ہیں، بڑے کرم والے ہیں، بڑی عنایت والے ہیں۔ چلتا 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 بارگاہ نبوت میں پہنچتا ہے، جو میرے آقا کو ملتا ہے معافی مانگتے حضور معاف فرما دیتے ہیں۔ آخر کے اندر سر نیچا، آنکھیں آپ دیدہ، زبان پر کپ کپی لڑکھڑاہٹ، شرم کی وجہ سے منہ جھکا ہوا، آمنہ کے لال کے قریب آ کر بیٹھے یہ واشی اور عرض کرتے حضور کیا میں بھی آپ کی دربار کے اندر معافی مانگ سکتا ہوں؟ حضرت کیا جناب کے در دولت پر مجھے بھی معافی مل جائے گی؟ کوتکو کے دوستوں کے کہنے کے انداز سے حضور پہچان گئے، جب اس نے کہا مجھے معافی مل سکتی ہے، حضور نے فرمایا انت واشی، کہیں میرے چچا کا قاتل واشی تو نہیں؟ تیرا انداز گفتگو کو بتاتا ہے کہ تو واشی ہے، میرے چچا کا قاتل حمزہ کا۔ علماء لکھتے ہیں دار نکل گئی واشی کی، عرض کرتا یا رسول اللہ ہوں تو میں وہی واشی، بڑے دور سے تیرے کرم کے چرچے سن کے آیا حضور، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ سنو میرے دوستو، کیا کرم ہے سرکار دو عالم کا۔ امام الانبیاء نے فرمایا واشی تو نے میرا دل دکھایا، واشی تو نے میرا چچا مجھ سے جدا کیا، واشی میرے چچا کے ٹکڑے ہوئے، دل کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں کہتا معاف کروں، لیکن جب قرآن کو دیکھتا ہوں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا واشی کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنا تیرا کام، معاف کر دینا میرا اللہ کا کام۔ واشی کہتے ہیں کلمہ مل گیا حضور کی دربار کے اندر، جامع مسجد نقشبندی میں بیٹھ کر فقیر کے معروضات سننے والے دوستوں، کلمہ مل گیا جناب واشی کو۔ امام الانبیاء نے فرمایا واشی تو نے کلمہ پڑھا، میں تیرے کلمے کا گواہ ہوں، جنت تیرے نام علاج، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت تیری ہو گئی، تیری جنت کا میں ضامن ہوں، اللہ سے جنت لے کر دوں گا واشی، لیکن ایک بات مان، ایک چیز پر عمل کر، ایک بات میری مان غور سے سن۔ حضرت واشی کہتے حضرت حکم کرو، کیا حکم ہے؟ فرمایا واشی کلمہ تیرا قبول، جنت کا میں ضامن و ذمہ دار،
لیکن مہربانی کیا کر میرے آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھا کر، تیرے چہرے کو دیکھ کے مجھے حمزہ کی بے بسی یاد آ جاتی ہے، تیرے چہرے کو دیکھ کر حمزہ کے کٹے ہوئے ہونٹ، نکلی ہوئی آنکھیں، وہ یاد اب یہ میری آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھا کر۔ حضرت واشی کہتی ہے اس جنت کا کیا مزہ، جنت ملی نبوت کا چہرہ نہ ملا، دعائیں مانگتا ہوں میرا اللہ محمد کریم کا چہرہ نصیب کر۔ حضور اکرم دنیا سے انتقال فرما گئے، ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا، مسیلمہ کذاب اعلان نبوت کرنے والے کے ساتھ جنگ ہوئی، حضرت واشی رضی اللہ عنہ بھی اسلام کے لشکر کے اندر شریک ہیں۔ واشی کس کے مقابلے کے اندر؟ مسیلمہ کے مقابلے کے اندر۔ حضرت واشی کہتے رات کا ٹائم، سب سوئے ہوئے ہیں، میں جاگ رہا ہوں، ساری جماعت میٹھی نیند سو رہی ہے، واشی کہتے ہیں میں جاگ رہا ہوں اور زبان پر ایک جملہ ہے، میرا اللہ مہربانی کر صبح واشی کا قتل میرے سے، واشی کہتے ہیں مسیلمہ کا قتل میرے سے میں لکھ دے تاکہ میں کل محمد کریم کے چہرے دیکھنے کے قابل ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا واشی کہتے ہیں دن ہوا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، جس طرح میں نے حضرت حمزہ پر حملہ کیا تھا، میں نے اعلان نبوت کرنے والے مسیلمہ پر حملہ کیا، جب مسیلمہ کی لاش زمین پر گرتی ہے خوشی سے اچھلتے حضرت واشی اور کہتے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کل قیامت کے دن کہوں گا اللہ اگر میں اسلام کا شیر مار کے آیا ہوں، کفر کا بھی سردار مار کے آیا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کے لیے اسی حضرت زبیر ابن عوام کو کہا تھا کہ جائیے حضرت صفیہ کو کہیں کہ آپ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہ آئیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر حضرت اسماء بنت ابی بکر کا بیٹا ہے، زبیر ابن عوام کا صاحبزادہ ہے، مدینے میں رہتے ہیں، بیعت کا مطالبہ کیا گیا، حضرت حسین جناب عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، جنہیں کا ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، حضرت حسین تو میدان کربلا میں تشریف لے گئے اور عبداللہ بن زبیر نے اپنا مسکن بیت اللہ شریف کو بنا لیا۔ مقابلے کے اندر یزیدی فوج ایک ایک ساتھی چھوڑتا گیا عبداللہ بن زبیر کو، آخرکار اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، ذرا یہ جواب سننا والدہ کا، اور کہتے ہیں کہ امی تمام ساتھی مجھے چھوڑ چکے ہیں، بتاؤ میرے متعلق کیا حکم ہے۔ ایسی مائیں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے کہ بیٹا اس معاملے کو تو خود اچھا سمجھنے والا ہے، اگر تو حق پر ہے جان میدان کے اندر جان کی بازی لگا دے، جنت تیرے قدموں کی منتظر ہے، اور اگر تو غلطی پر ہے تو خود بھی ہلاک ہوا، اپنے ساتھ والوں کو بھی تو نے ہلاک کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ماں میں اللہ کے نزدیک بالکل حق پر ہوں، ورنہ پھر جاؤ میدان کے اندر جواب مردی کے جوہر دکھاؤ۔ والدہ کو ملنے لگے تو جب ماں نے گلے لگایا تو جسم پر ہاتھ لگا حضرت عبداللہ بن زبیر کے، انہوں نے اندر زیریں پہنی ہوئی تھی، فرمایا بیٹا جن کے دل کے اندر ذوق شہادت ہوتا ہے وہ زیریں نہیں پہنا کرتے، اتار تو زیرہ کو جاؤ میدان کے اندر اللہ کا نام لے کر۔ بچاؤ کا آخری ہیلا بھی حضرت عبداللہ بن زبیر نے اتار دیا، میدان کے اندر تشریف لے گئے، جس طرح امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ سر پہ کیا گیا،
عبداللہ بن زبیر پر وار سر سے کیا گیا، پیشانی سے خون نکلا، عبداللہ بن زبیر زمین پر گرے، سر تن سے جدا کیا گیا، جس طرح امام علی مقام کا سر شام روانہ کیا گیا، عبداللہ بن زبیر کا سر شام روانہ کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور عبداللہ بن زبیر کی لاش کو مکہ مکرمہ کے چوک کے اندر لٹکا دیا گیا۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں جناب عبداللہ بن زبیر والدہ سے ملنے کے بعد میدان کے اندر تشریف لے آئے۔ بڑا عجیب رجل ہے زبان پر، عجیب شعر ہے زبان پر، بڑے عجیب جملے ہیں عبداللہ بن زبیر کی زبان پر۔ فرمایا میرے مقابل آنے والوں، لسنا علی العقاب قدمی قلوبنا، لسنا علی العقاب قدمی قلوبنا ولکن علی الاقدام تقطر الدماء۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، جو لوگ عربی کو جانتے ہیں وہ محظوظ ہوں گے یقیناً۔ بڑے عجیب جملے ہیں عبداللہ بن زبیر کے۔ فرمایا میرے مقابل آنے والوں، لسنا علی العقاب قدمی قلوبنا ولکن علی الاقدام تقطر الدماء۔ فرمایا ہم میدان سے بھاگنے والے نہیں کہ جن کے خون ایڑیوں پر گرے ہیں، ہم تو سینہ دے کر دشمن کے ساتھ لڑنے والے ہیں۔ جن کے خون قدموں پر گرتے ہیں، پاؤں کے اگلے حصے پر گرتے ہیں، شہید ہو گیا جناب عبداللہ بن زبیر۔ آپ کے لاشا مبارک کو مکہ مکرمہ کے چوک کے اندر لٹکا دیا گیا۔ کسی نے چلتے چلتے ماں کو کہا، اسماء تم بیٹھی ہو، تمہارے بیٹے کا لاشا چوک میں لٹک رہا ہے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، 90 سال کی بوڑھی عورت ابو بکر صدیق کی باہمت بیٹی لاٹھی کا آسرا لے کر چلتے 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 بیٹے کے لاشے کے قریب آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑا عجیب تاریخی جملہ فرماتی ہیں، دیکھ کے کہا، خطیب ابھی تیرا منبر سے اترنے کا وقت نہیں ہوا، کب اترے گا منبر سے تو؟ ورنہ خطیب ابھی منبر سے اترنے کا وقت نہیں ہوا، اتنی دیر ہو گئی، 3 دن ہو گئے منبر پر کھڑے ہو۔ اسماء بنت ابی بکر کو دیکھ کر مخالف فوج کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور دیکھ کے کہنے لگے، اسماء یہ بتاؤ کون اونچا ہوا؟ عبداللہ بن زبیر نے امیر کی مخالفت کی، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، کون اونچا ہوا؟ جس طرح وہاں میں نے سنایا تھا آپ کو کہ زین العابدین کو لوگوں نے کہا تھا کون جیتا کون ہارا، تو زین العابدین نے کہا تھا عصر کی اذان کے اندر، اگر تمہارے نانا کا نام آئے گا تو تم جیت گئے، ہمارے نانا کا نام آئے گا تو ہم جیت گئے۔ پوچھنے کے اسماء کون جیتا کون ہارا، کون اونچا ہوا کون نیچا ہوا؟ حضرت اسماء کہتے ہیں دیکھ لو، شہادت کے بعد بھی میرا بیٹا اونچا ہے تم نیچے ہو۔ جس کا لاشا مبارک لٹک رہا ہے وہ اونچا ہے اور تم نیچے ہو۔ مسئلہ بتایا کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے دین پر اپنی جان کی بازی لگانے والے اونچے ہوا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج 4 جمعے ہو گئے شہادت